بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماتن فرماتے ہیں والمقتول میت باجلہ، اور مقتول اپنی اجل پر مرتا ہے۔ یہاں سے شارح اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان ایک اور اختلافی مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شخص کی موت کا وقت بغیر کسی تردد کے مقرر ہے، اور اس کی موت اسی وقت مقررہ پر ہوگی، یہاں تک کہ مقتول کی موت بھی اس کی اجل پر، اس کے وقت مقررہ پر ہوتی ہے۔ جبکہ معتزلہ کے نزدیک مقتول کی موت اس کی اجل پر نہیں ہوتی بلکہ اجل سے پہلے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل کو قتل کی قدرت دے کر مقتول کی اجل کو قطع کر دیا۔ اگر قاتل قتل نہ کرتا تو مقتول ابھی زندہ رہتا اور اپنی اجل پر مرتا۔ اشاعرہ نے اپنے موقف پر 8ویں پارے سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 سے استدلال کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، یعنی وقت معین جس پر مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ ہر ایک کی موت کا وقت علم الہی میں مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو موت مقدم و مؤخر آگے پیچھے نہیں ہوگی بلکہ اسی وقت میں ہوگی، اور یہ وقت بغیر کسی تردد کے علم الہی میں مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ فلاں کام کرے گا تو اجل بڑھ جائے گی، نہیں کرے گا تو گھٹ جائے گی۔ معتزلہ نے اپنے موقف پر 2 دلیلیں دی ہیں، ایک نقلی اور دوسری عقلی۔ ان کی نقلی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ بعض طاعات، عبادات، نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبراس میں 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ترمذی سے اور دوسری بخاری شریف سے۔ جامع ترمذی میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو
تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ معتزلہ کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی یہ جانتا تھا کہ فلاں یہ نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا، لہذا اس کی پوری عمر جو ہے مقرر فرما دی۔ ایسا نہیں ہے کہ تردد ہو کہ اس کی عمر 40 سال مقرر کی، اب اگر وہ نیکی کرے گا تو بڑھا کر 70 سال کر دیں گے۔ معتزلہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر مقتول اپنی اجل پر مرتا تو قاتل دنیا میں مذمت و برائی کا مستحق نہ ہوتا اور آخرت میں عقاب و سزا نہ پاتا، اور قاتل سے قتل خطا کی صورت میں دیت اور قتل عمد کی صورت میں قصاص نہ لیا جاتا، کیونکہ مقتول کی موت اس کی اجل پر ہوئی ہے۔ قاتل کے خلق اور کسب کا اس میں دخل نہیں ہے۔ کسب کا دخل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ موت افعال متولدات میں سے ہے، اور اشاعرہ کے نزدیک افعال متولدات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ بندہ افعال متولدات کا نہ خالق ہے اور نہ ہی کاسب ہے۔ افعال متولدات ان افعال کو کہتے ہیں جو بندے کے کسی فعل اختیاری کے توسط سے وجود میں آتے ہیں، جیسے ہاتھ کی حرکت سے چابی میں حرکت کا ہونا، اور قاتل کے فعل قتل سے مقتول کی موت کا واقع ہونا۔ معتزلہ کی اس عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ قاتل پر عقاب و زمان کا وجوب تعبدی ہے۔ تعبد کہتے ہیں بندے کا آقا کے حکم کی اطاعت کرنا۔ قاتل نے فعل قتل کا ارتکاب کیا، جس کے بعد موت طاری کر دینا اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ قاتل فعل قتل کا خالق نہیں لیکن کاسب ہے، اور جزا اور سزا کا مدار کسب پر ہوتا ہے، اس لیے قاتل مذمت اور عقاب، دیت و قصاص کا مستحق ہوتا ہے۔